خطرناک بیماری۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں یہ بیماری خطرناک ہے، مجھے ہسپتال میں داخل ہو جانا چاہیے کیونکہ ان دنوں مجھے مکمل آرام اور ہر وقت کے معائنے کی ضرورت ہے۔ 60 سالوں میں اتنی بھاگ دوڑ، اتنی کمائی، کیا صرف اس لیے کہ بڑھاپے میں ہسپتالوں میں محتاجوں اور مفلسوں کی طرح پڑا رہوں؟ میں نے صاف انکار کر دیا اور ہسپتال جانے کی بجائے گھر کو ہی ہسپتال کا نعم البدل بنا ڈالا۔ ایک ڈاکٹر کو کئی گنا فیس دے کر گھر پہ ہی رکھ لیا، ہر 2 گھنٹے بعد آ کے وہ میرا معائنہ کرتا۔ رہا سوال اسٹریچر، پٹی اور گند اٹھانے اور ہر وقت ساتھ رہنے کا، تو وہ یوں حل ہوا کہ تمام ملازمین سے پوچھنے پر آخر میرے مالی نے حامی بھری کہ وہ اپنے 8 سالہ بچے کو لے آئے گا۔ سب کام ہو گیا تھا مگر اصل فکر برقرار تھی۔ ڈاکٹر کہتے تھے بیماری خطرناک ہے۔ 8 سالہ احمد علی ہر وقت میرے پاس رہتا تھا۔ غریب کے بچوں کو تو جیسے پیدا ہوتے ہی تابع داری کی عادت پڑ جاتی ہے۔ قدرت ان کو شروع دن سے ہی وہ سکھا دیتی ہے جو باقی زندگی ان کے کام آنا ہوتا ہے۔ احمد علی بھی بہت فرما بردار اور باادب بچہ تھا۔ ٹیکے، دوائیاں، ان کے حالی پیکٹ اور تمام گند سمیٹ کر صاف کرتا اور نہایت اہتمام سے کبھی میرے پاؤں اور کبھی میرے کندھے اور کبھی سر دبانے لگتا۔ اس کی شکل پر ایسا بھول پن تھا کہ مجھے کبھی اس پر غصہ نہیں آیا۔ نہایت شرمیلا تھا، کبھی آنکھ ملا کر بات نہیں کرتا تھا، ہمیشہ قالین کو گھورتے گھورتے میری بات کا جواب دیتا۔ علاج حسب معمول جاری تھا۔ کل ہی مجھے ڈاکٹر صاحب نے چند مزید دوائیوں اور ٹیکوں کی ضرورت سے آگاہ کیا تھا اور خود وہ آج کی چھٹی لے کر کسی ضروری کام سے چلے گئے تھے۔ دواؤں اور ٹیکوں کی قیمت سن کر مجھے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں نے صبح ہی سیف سے کریڈٹ کارڈ نکال لیا مگر وقت دیکھا تو معلوم ہوا کہ بینک کھلنے میں بھی کافی دیر ہے۔ اب مجھے بینک کے کھلنے کا کافی انتظار کرنا پڑنا تھا اور میری طبیعت نیند پوری نہ ہونے کے باعث سخت بوجھل ہو رہی تھی۔ چھوٹے بھائی کا دفتر قریب ہی تھا۔ میں نے اسے فون کر کے کہہ دیا کہ جب دفتر کے لیے گھر آئے تو مجھ سے کریڈٹ کارڈ لیتا جائے اور مطلوبہ ادویات پہنچا دے، اور خود احمد علی کو کہہ کر نیند کی گولی منگوائی اور اسے آدھے گلاس پانی کے ساتھ نگلا اور کندھوں تک چادر تان کر سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ دھوپ چلتی چلتی کمرے کے اندر تک آ گئی تھی۔ دوسری نظر میز پر پڑی، کریڈٹ کارڈ وہاں پہ نہیں تھا۔ میں نے سستی سے ہاتھ ریسیور کی طرف بڑھایا اور چھوٹے بھائی کا نمبر ملانے لگا۔ اس سے قبل کہ میں پوچھتا کہ ہاں بھائی مطلوبہ دوائیاں مل گئی، اس نے بات ہی معذرت سے شروع کی۔ او بھائی جان، بہت معذرت، میرا دوست آ گیا تھا اس لیے گھر سے نکلنے میں تاخیر ہو گئی، ابھی 5 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ بھائی یہاں نہیں آیا تو پھر یہ کریڈٹ کارڈ کون لے گیا؟ بھائی کی بات سنتے ہی مجھے لگا میرے ہاتھوں سے کچھ اڑ گیا ہے اور میں بے بسی سے دیکھ رہا ہوں۔ فوراً خود پر قابو پایا۔ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میرے ذہن نے چور کو کھوجنے کی کوشش شروع کی۔ کچھ کہے بغیر میں نے ریسیور رکھا اور پاس ہی پڑا پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ مجھے کچھ سوچ کر دکھ ہو رہا تھا۔ دل و دماغ نفی کر رہے تھے مگر یہ تو سامنے کی بات تھی۔ ملازمین کو میں نے کمرے میں آنے سے منع کر رکھا تھا کیونکہ خواہ آرام میں خلل ڈلتا۔ وہ صرف انٹرکام پر بات کرتے تھے۔ ڈاکٹر بھی چھٹی پر تھا۔ صرف 2 ہی لوگ کمرے میں موجود تھے، ایک میں اور ایک۔ ہر مرتبہ مجھے سوچ کر تکلیف ہو رہی تھی۔ میرا ایک دوست اکثر کہتا تھا جو کمی ایک مرتبہ شخصیت کا حصہ بن جائے، چاہے وہ کمی رزق کی ہو، حسن کی ہو یا محبت کی، ہمیشہ انسان کی شخصیت میں کہیں موجود رہتی ہے۔ اس لیے غریب لوگ دیانتدار ہو ہی نہیں سکتے، چاہے انہیں کتنا ہی نواز دو۔ یہ لوگ موقع ملتے ہی اس کمی کی تلافی میں رہتے ہیں اور ڈنڈی ضرور مارتے ہیں۔ یہ بات میں نے پہلے کبھی نہیں مانی تھی۔ اب میں سوچنے کے ساتھ ساتھ دانت بھی پیس رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے والا دکھ اب غصے میں بدل گیا تھا۔ یہ تو بیمار لوگ ہوتے ہیں، کتنا بھی علاج کرا لو ان کی بیماری وہیں کی وہیں رہتی ہے، ان کا کوئی علاج نہیں، ان کے تو خون میں یہ سب شامل ہے۔ مجھے تو اب ان لوگوں سے نفرت ہو رہی تھی جو اکثر اس بات کے حق میں بولتے ہیں کہ امیروں کو غریبوں کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرنا چاہیے، انہیں ہماری محبت اور عزت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارے یہ لوگ تو ہوتے ہی اس قابل ہیں، آج کل تو کسی پر بھول کر بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اب مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے اس بچے پر اتنا اعتبار کیوں کیا، کیوں اسے اتنا اچھا سمجھا۔ میری دوا کا وقت ہو گیا تھا۔ یہ بات مجھے اس وقت یاد آئی جب دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ سے کھلا اور احمد علی اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہو کر اس نے میری جانب دیکھا ہی تھا کہ اسے ایک زوردار ٹھوکر لگی مگر فوراً سنبھل گیا۔ میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے مسلسل ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ یہ بات احمد علی نے بھی محسوس کر لی۔ مجھے لگا جیسے وہ بار بار گلے میں اٹکی تھوک نگلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج اس کا رویہ کل والے احمد علی سے بہت مختلف اور عجیب تھا۔
اب وہ دوا نکال رہا تھا، دوا نکالتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ کپ کپاہٹ کا شکار تھے۔ کاش وہ میرے لیے پھر سے وہی معصوم اور فرشتے جیسا احمد علی بن جاتا، کیونکہ آج مجھے وہ ایک چالاک اور مکار شیطان نظر آ رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے چور نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے چوری پکڑی جانے کے ڈر سے آنکھیں چرا رہا ہو۔ احمد جی، اس کی ڈری ہوئی آواز سنائی دی۔ نہیں، کچھ نہیں۔ دل میں سوچا نہیں، ایسے نہیں، اس کے باپ کو بھی تو پتا چلے کہ بیٹا دیانتداری کے کیسے جوہر دکھا رہا ہے۔ اس کے سامنے ہی پوچھوں گا اور پھر کریڈٹ کارڈ لے کر چلتا کروں گا۔ مالی روز نہیں صرف بلانے پر آتا تھا، میرے پاس اس کے پڑوسی کا نمبر تھا جو اسے اطلاع دے دیتا تھا۔ احمد علی نے پانی کا گلاس ڈھانپا اور بجلی کی تیزی سے باہر نکل گیا۔ اچھا، تو آج ڈر کے مارے پاؤں بھی نہیں دبائے؟ ایک طنزیہ مسکراہٹ میرے چہرے پر نمودار ہوئی۔ میں لیٹے ہی لیٹے فون کی طرف بڑھ گیا۔ اب صرف غصے میں فون کی ڈائری کے پلٹے جانے والے صفحات کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بیٹا ایسا ہے، باپ بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھر ایک لمحے کو میرا دل کسی اندھے کنویں میں ڈوب گیا، جیسے میں سمندر کی سب سے نچلی تہہ میں پھنس گیا ہوں، جہاں نہ سانس آ رہی ہے نہ روشنی۔ دل کی دھڑکن میں سے جیسے 2-4 دھڑکنیں غائب ہو گئیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری میں پڑا کریڈٹ کارڈ اٹھایا۔ سب کچھ روشن ہو گیا تھا۔ میں نے ہی بھائی کا نمبر ملانے کے لیے ڈائری کھولی ہوگی اور کارڈ اندر رکھ دیا ہوگا۔ میں نے عین سامنے لگے ہوئے شیشے میں خود کو دیکھا اور ندامت کے مارے سر جھکا لیا۔ میں نے خود سے شدید شرم محسوس کی۔ اس 10 منٹ کی بدگمانی نے مجھے میرے ہی سامنے کھول دیا۔ ان 10 منٹوں میں کیا کیا سوچ چکا تھا، او خدایا! مجھے تو واقعی ایک خطرناک بیماری تھی۔ وہ بیماری نہیں جس کا علاج ڈاکٹر کر رہے تھے، بلکہ وہ جس کا تجربہ مجھے چند منٹ پہلے ہوا تھا۔ شک اور بدگمانی کی بیماری، جس نے میری اچھائیوں اور نیکیوں کو اندر ہی اندر ختم کرنا چاہا۔ قرآن میں بھی تو ایسی بدگمانیوں اور شکوک و شبہات سے منع کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، بہت سارے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ میں اپنی روح کو بہت بیمار، کمزور محسوس کر رہا تھا۔ پیروں پر کسی کا لمس محسوس کرتے ہی میں نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ احمد علی تھا، وہی معصوم فرشتہ۔ اب اس کے چہرے سے چند منٹ پہلے دکھنے والی عیاری اور خباثت بالکل غائب ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی معصومیت میں اچانک کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ پہلے جیسا معصوم فرشتہ نظر آ رہا تھا۔ میرے پاؤں کیوں دبا رہے ہو؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ آپ بیمار ہیں نا، اس لیے۔ ایسے لگا جیسے کوئی فرشتہ پر پھیلائے سبحان اللہ کی تسبیح کر رہا ہو۔ ہاں، صحیح کہا تم نے، میں واقعی بیمار ہوں، اور جو بیماری دوسروں کو نظر نہیں آتی، اندر ہی رہ کر بیمار کرتی ہے، وہ تو کچھ زیادہ ہی خطرناک ہوتی ہے بیٹا۔ مجھ میں ہمت نہ ہوئی کہ دوبارہ سر اٹھا سکوں۔